اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے 500 الفاظ کا ترجمہ سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہے ہمارا سبق نمبر 9۔ آج کے اس سبق میں بھی ہم 10 الفاظ کا ترجمہ جو قرآن مجید میں بار بار استعمال ہوئے ہیں وہ سیکھیں گے اور ترتیب کے ساتھ ترجمہ تفسیر انشاءاللہ رمضان المبارک سے شروع کریں گے۔ آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے اسکرین پر 2 الفاظ ہیں، پہلا ہے اذ، حمزہ ذال زیر اذ، اور دوسرا ہے حمزہ زیر ای ذال الف زبر ذا اذا، یعنی ایک ذال کے بعد الف نہیں ہے، دوسرے پر ذال کے بعد الف ہے۔ پہلا پڑھیں گے اذ، دوسرا پڑھیں گے اذا۔ یہ اذ قرآن مجید میں 220 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور اذا کا جو لفظ ہے یہ 442 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ دونوں کا ترجمہ آپ کو ایک جیسا نظر آ رہا ہے۔ اذ یعنی جب اور اذا یعنی جب۔ جب یعنی جس وقت، جب وقت سے تعلق رکھتا ہے کہ جب، تو اذ جو ہے ماضی کے لیے ہوتا ہے کہ یعنی جب یہ کام ماضی میں ہوا تھا، پچھلے، ماضی کہتے ہیں پچھلا وقت جو گزر چکا زمانہ، پچھلے گزرے ہوئے زمانے میں یہ کام ہوا اذ۔ اور اذا جو ہے یہ بھی جب کے معنی میں، لیکن کہتے ہیں کہ جب یہ ہوگا، یعنی مستقبل، آئندہ آنے والے زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اذ گزرے ہوئے زمانے کے لیے جب کے معنی میں آئے گا، اور اذا بھی جب کے معنی میں آئے گا لیکن آئندہ زمانے کے لیے استعمال ہوگا۔ دونوں کی مثالیں ہم قرآن مجید میں دیکھیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 133 دیکھیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ کیا تم حاضر تھے، اس وقت موجود تھے جب حاضر ہوئی یعقوب پر موت، یعنی موت آئی یعقوب علیہ السلام کو، تو اس وقت حاضر تھے۔ اذ یعنی جب کے معنی میں، اور آگے بھی ہے اذ قال، جب اس نے کہا اپنے بیٹوں سے کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد۔ تو اذ کا معنی پچھلے گزرے ہوئے زمانے کے لیے استعمال ہوگا جب کے معنی میں۔ اذ قال، جب اس نے کہا، تو یہ کہنا پچھلے زمانے میں واقع ہوا تھا۔ اور اذ حضر، جب موت حاضر ہوئی، موت آئی۔ دوسری مثال دیکھیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں بھی یہ لفظ ہے، دیکھیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا، تو یہ واقعہ پیچھے گزر چکا، اس کا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جب وہ کام ہوا تھا۔ تو اذ کا معنی ہوتا ہے جب، لیکن یہ پچھلے زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگلا لفظ تھا اذا، یہ اس کا معنی بھی جب ہے لیکن وہ مستقبل، آئندہ کے لیے۔ اس کی مثال دیکھیں۔ پارہ نمبر 30 میں سورۃ النصر ہے، یہاں دیکھیں پہلی آیت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ لفظ ہے اذا، جب آئے گی اللہ کی مدد اور فتح۔ تو اذا کا معنی جب کے ہے لیکن مستقبل کے لیے، یعنی آئندہ زمانے میں جب آئے گی۔ اذا جاء، جب آئے گی، نصر اللہ، اللہ کی مدد اور فتح۔ تو اذا کا معنی جب ہے لیکن مستقبل کے لیے استعمال ہوا۔ پارہ نمبر 30 میں یہ دوسری صورت ہے، سورۃ الانشقاق، یہاں اس کی پہلی آیت دیکھیں۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ سما کہتے ہیں آسمان کو، اذا یعنی جب، جب آسمان انشقت یعنی پھٹنا، پھٹے گا۔
تو یہ مستقبل میں ہوگا، تو اذا کا لفظ استعمال ہوا مستقبل کے لیے۔ تو اذ اذا دونوں کا معنی جب کے آتے ہیں، اذ ماضی کے لیے، اذا مستقبل کے لیے۔ دو الفاظ ہو گئے، اگلے دو الفاظ ہم دیکھیں گے۔ تیسرے نمبر پر جو لفظ ہے یہاں پر دیکھیں، ٹوٹل مکمل لفظ ہے فمن، اس کا معنی ہے پس کون، لیکن ہم نے یہاں فا کا معنی دیکھنا ہے۔ یہ دیکھیں فا زبر فا، فا جو قرآن مجید میں آیا اس کا معنی آتا ہے پس یا بہرحال، تو اس کے ساتھ یہ لفظ ہے من یعنی کون، فمن پس کون۔ اصل ہم نے دیکھنا ہے فا کا معنی کہ یہ فا آتا ہے الفاظ کے شروع میں، اس کا معنی آتا ہے پس کے، جیسے کہ یہاں فمن ہے لفظ تو معنی ہوا پس کون، من یعنی کون، آپ پیچھے پڑھ کر آئیں، فمن یعنی پس، فا کا معنی یعنی پس، پس کون۔ تو اس کو ہم دیکھیں گے مثال کے ساتھ کہ فا جس جس جگہ آتا ہے اس کا کیا معنی بنتا ہے۔ دیکھیں ان مثالوں میں آپ کو صرف فا کے بارے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ فا کا لفظ کیا معنی رکھتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا۔ یہ دیکھیں فا زبر فا، الگ لفظ اوتو یعنی لاؤ، تو فا کا معنی پس کے آتے ہیں۔ اور اگر تم شک میں ہو اس چیز سے جس کو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اتارا، اس سے تم شک کر رہے ہو، تو فَأْتُو، فا کا معنی پس، فا کا معنی فا زبر فا کا معنی ہوتا ہے پس، لے آؤ، اوتو کا معنی لے آؤ، پس لے آؤ کوئی صورت اس کی طرح، کوئی صورت اس کی طرح بنا کر تم بھی لے آؤ۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگاتے ہو کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ لکھا ہے اور نازل نہیں ہوا، تو تم بھی لے آؤ، تو پس لے آؤ، فا کا معنی پس، یہ یاد رکھیں۔ دوسری مثال دیکھتے ہیں، دیکھیں اس سے اگلی آیت ہے، آگے دوسری صورت چینج نہیں کی بلکہ اسی صورت میں یہ فا کا لفظ استعمال ہوا ہے، فَإِلَّمْ، پس اگر تم نہ کر سکو، یعنی یہ جو چیلنج کیا ہے آپ کو صورت لانے کا، فَإِلَّمْ، فا کا یعنی پس، پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کر بھی نہیں سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس تم ڈرو اس آگ سے، پس فا کا معنی پس، اتقو تم بچو، تم ڈرو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں، تیار کی گئی ہے نہ ماننے والوں کے لیے، تو فا کا معنی پس کے آتے ہیں، جگہ جگہ استعمال ہوا ہے۔ اور بھی مثال دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 23 سورۃ البقرہ سے پہلی جو آیت ہے، آیت نمبر 22 کے آخر میں بھی یہ دیکھیں فا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پس تم نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی شریک حالانکہ تم جانتے ہو، تو پس فا کا معنی پس، فا کا معنی آپ لکھ لیں پس کے معنی میں، اور آگے جو من کا لفظ ہے وہ ایسے ہی سمجھانے کے لیے فا فمن، یعنی یہاں فا مقصود ہے ہمارا سمجھنا، فا جو استعمال ہوا وہ پس کے معنی میں آئے گا، اس کو آپ لکھ لیں۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں، چوتھے اور پانچویں نمبر پر دو الفاظ آپ کے سامنے ہیں، ایک ہے با لام زبر بل، بل کا معنی بھی اردو سے ملتا جلتا ہے، یعنی اس کا ترجمہ ہے بلکہ، عربی میں بل، اردو میں یعنی بلکہ، یعنی یہ کام یہ اس طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے، تو عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے بل۔ بل کا لفظ قرآن مجید میں 121 مرتبہ آیا ہے، اور اس اگلا لفظ عند، عین نون زیر عند دال زبردہ عند، اس کے معنی ہوتے ہیں پاس طرف، عندنا یعنی ہمارے پاس، عندہ یعنی اس کے پاس، تو عندہ یعنی پاس، اور بل یعنی بلکہ۔ عند کا لفظ بھی قرآن مجید میں 197 بار استعمال ہوا ہے، دونوں کی مثال دیکھیں گے، اور اسی کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ کر دیں، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 دیکھیں، یہاں دیکھیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں اس کا احساس نہیں۔ تو یہ بل کا معنی بلکہ یہاں لکھا ہے، یعنی تم جو سمجھ رہے ہو ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے، تو عربی میں بل بمعنی بلکہ اس کے لیے استعمال ہوگا۔ اگلی مثال دیکھیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 158 دیکھیں، بل رفعہ اللہ الیہ
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَمَا قَتَلُوهُ یقینا اور انہوں نے اس کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، بل بمعنی بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، تو بل کا معنی آپ لکھ لیں بلکہ۔ اگلا لفظ عند، عند کا معنی ہوتا ہے پاس، تو اس کی مثال دیکھیں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 57 ہے اور اسی طریقے سے 58، دونوں میں یہ عند کا لفظ آیا ہے، تو دیکھیں ما عندی ما تستعجلون بہ، ما کا معنی نہیں، یہ میں نے آپ کو پچھلے سبقوں میں سمجھا دیا ہے، ما نہیں، عندی میرے پاس، نہیں ہے میرے پاس، جو ما کا معنی جو بھی آتا ہے، نہیں ہے میرے پاس وہ چیز جو جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ کفار کہتے تھے لاؤ عذاب اگر تم سچے ہو، تو نبی فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے میرے پاس وہ، یعنی وہ عذاب جس کی تم جلدی کر رہے وہ میرے پاس نہیں ہے، میرے قبضے قدرت میں نہیں ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 58، قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ، کہہ دیجئے لو اگر، بے شک، عندی میرے پاس ہوتا وہ عذاب جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، کہہ دیجئے لو اگر، لو کا معنی شاید ہم نے پڑھ لیا ہے، لو یعنی اگر، ان بے شک، عندی میرے پاس ہوتا وہ جس کی تم جلدی کر رہے ہو، تو عندی کا معنی ہوتا ہے میرے پاس، یہ میرے کیوں آیا؟ یا کی وجہ سے، ویسے تو عندہ کا لفظ یعنی پاس کے معنی میں آتا ہے، تو عندہ صرف عندہ یعنی پاس، اگر عندی یا آ گئی تو میرے پاس، اگر آ گیا عندنا نون علی زبر نا تو ہمارے پاس، اور عندہ یعنی اس کے پاس، یہ ضمیریں ہیں۔ عندہ کی مثال دیکھیں، اسی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 ہے، 59 آیت نمبر ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، وَعِندَهُ اور اسی کے پاس، کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، وَعِندَهُ اور اللہ کے پاس، مفاتح الغیب غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کی چابیاں ہیں، وعندہ کا معنی اس کے پاس، وعندی میرے پاس، وعندنا ہمارے پاس، یہ عندہ کا معنی ہوتا ہے پاس کے، یہ آپ لکھ لیں۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں، دیکھیں یہ الفاظ ہیں، ایک ہے 6 نمبر پر اور ایک ہے 7ویں نمبر پر، یہ بھی پاس اور طرف کے معنی میں آتے ہیں، جیسے عندہ پاس کے معنی میں، اسی طریقے سے یہ دونوں بھی اس سے ملتے جلتے ہیں۔ ایک ہے لدن، لام زبر لا، دال نون پیش دن، لدن، اور ایک ہے لدینا، تو یہ بھی لفظ ہے لدئی، صرف نا یعنی ہمارے پاس، تو نون کو ہٹا دیں الف کو، تو یہ لفظ ہوگا لدئی، اور یہ لدن، تو لدن اور لدئی دونوں کا معنی پاس کے آتے ہیں عند کی طرح۔ لدن کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں 140 مرتبہ استعمال ہوا، اور لدئی کا جو لفظ ہے یہ صرف 9 مرتبہ استعمال ہوا ہے، دونوں کی مثال دیکھیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے، یہاں یہ لفظ دیکھیں لدن کا، وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور عطا کر مجھے اپنے پاس سے، لدن پاس، کاف زبر کا، اپنے یعنی تیرے پاس سے، اپنے پاس سے مدد دینے والا، غلبہ عطا فرما، تو لدن کہتے ہیں پاس کو، لدن کا کاف آ جائے تو تیرے پاس۔ اگلی مثال دیکھیں، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 65 ہے، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، پایا ان دونوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے جس کو ہم نے عطا کی تھی رحمت، من عندنا اپنے پاس سے، یہ عندہ پیچھے لفظ گزرا، اس کی مثال بھی یہاں آ گئی، من عندنا ہم نے اپنے پاس سے اس کو رحمت عطا کی تھی، وعلمناہ اور ہم نے سکھایا تھا، ہو اس کو، من لدنا اپنے پاس سے، علماً علما، تو لدنا ہم نے اپنے پاس سے، اور عندنا ہمارے پاس سے، اپنے پاس سے، یہ عندہ کا معنی بھی پاس اور لدن کا معنی بھی پاس۔ دوسرا لفظ تھا لدئی، اس کی ایک مثال دیکھیں، لدئی کا معنی بھی پاس کے ہوتے ہیں۔ سورۃ المزمل کی آیت نمبر 12 ہے، ان لدینا انکالا وجحیما، ان بے شک، لدینا ہمارے پاس بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے، لدینا کا معنی ہمارے پاس،
ان بیشک، بیشک ہمارے پاس. تو لدئی کا معنی لکھیں پاس، عند کا معنی لکھیں پاس، اور لدن کا معنی یہ لکھیں پاس. یہ الفاظ ہو گئے. اگلے الفاظ دیکھیں. اگلا لفظ ہے جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، حمزہ نون زیر ان. اس کے معنی ہے نہیں. اس کے دوسرے معنی ہوتے اگر، وہ ہم دوسری جگہ سکھائیں گے. یہاں اس کا معنی آپ لکھیں ان یعنی نہیں، نفی کے لیے آتا ہے، اور یہ قرآن مجید میں 2000 مرتبہ تقریباً استعمال ہوا ہے ان کا لفظ جو ہے. تو اس کو ہم دیکھیں گے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10 میں یہ لفظ ہے، دیکھیں حمزہ نون زیر ان. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا. کہا انہوں نے نہیں ہو تم، ان کا معنی نہیں ہو تم مگر بشر ہماری طرح انسان ہو، کوئی فرشتہ نہیں ہو. تو ان کا معنی یعنی اس کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں کہ. یہاں با محاورہ ترجمہ لکھا ہے، وہ کہنے لگے تم ہمارے جیسے بشر ہی تو ہو. یہ با محاورہ ترجمہ بنتا ہے. لفظی ترجمہ کریں گے تو قالو کہا انہوں نے، ان انتم، ان یعنی نہیں ہو تم، انتم بھی ہم پڑھ کر آ چکے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے تم لوگ، نہیں ہو تم الا بشر مثلنا مگر ہماری طرح بشر. اگلی مثال دیکھیں. سورۃ النجم کی آیت نمبر 4 ہے، ان هو الا وحی یوحی. نہیں ہے وہ مگر وہ وحی جو اس کو وحی کی جاتی ہے. تو یہاں ان کا معنی نہیں ہوتا ہے، یہاں با محاورہ ترجمہ لکھا ہے وہ وحی ہی تو ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے. تو ان کا معنی حمزہ نون زیر ان کا معنی آپ نہیں لکھیں، اور اس کا دوسرا معنی اگر کیا آئے گا وہ اگلے سبق میں آپ انشاءاللہ سیکھیں گے. اگلے الفاظ دیکھیں. آج کے سبق کے 2 آخری الفاظ رہ گئے. ایک ہے الا ما، اس کا معنی ہے مگر وہ، مگر جو، اور اللہ کا معنی کہ نہ، کہ نہ. یہ بنے گا جملے کے اندر، ہم آپ کو دکھائیں گے. الا ما کا جو یہ لفظ ہے قرآن مجید میں تقریباً 2400 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور جو اللہ کا ہے لفظ یہ 99 بار استعمال ہوا ہے. تو دیکھ لیں الا ما کا معنی مگر وہ، اور اللہ کے نہ، دونوں کی مثال دیکھتے ہیں. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، یہاں یہ لفظ دیکھیں، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ. ہم نے لفظ دیکھنا ہے الا اور آگے ما، الا ما ذکیتم، اور جس کو درندے کھا جائیں، جس جانور کو، الا ما مگر جو تم ذبح کر لو. یعنی جانور نے کھا لیا، ابھی وہ مرا نہیں ہے، آپ نے اس کو ذبح کر دیا، پھر وہ تمہارے لیے حلال ہو جاتا ہے. الا ما کا معنی مگر وہ جو تم ذبح کر دو، ذکیتم تم اس کو ذبح کر دو کہ وہ شریعت کے حساب سے ذبح ہو، حلال ہو جائے. تو الا ما کا معنی مگر وہ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 ہے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه. تمام کھانے جو تھے وہ حلال تھے، کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل مگر جو حرام کیا اسرائیل نے. اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام، یعنی تمام کھانے حلال تھے مگر جو حرام کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر تورات کے نازل ہونے سے پہلے. تو الا ما مگر جو، مگر وہ، مگر جو، یہ دونوں معنی بنتے الا ما کے. یہ لفظ ہو گیا. اگلا لفظ تھا اللہ کے نہ کے معنی میں، اس کو دیکھتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں دیکھیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور حکم دیا آپ کے رب نے، اللہ تعبدو کہ نہ، اللہ کا معنی کہ نہ، یہ لفظی ترجمہ ہو رہا ہے. قضا فیصلہ کر دیا، حکم دے دیا، ربو کا تیرے رب نے، اللہ کے نہ عبادت کرو، اللہ تعبدو کے نہ عبادت کرو، الا ایاہ مگر اسی کی، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو اللہ کا معنی کہ نہ.
تو الا ما کا معنی آپ لکھ لیں مگر وہ یا مگر جو، اور اسی طریقے سے اللہ کا معنی کہ نہ. دوسری بھی مثالیں کئی، لیکن سبق طویل ہو گیا. آج کا یہ سبق دیکھ لیں، الفاظ کو یاد کر لیں. دعاؤں میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.